السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم مارچ 2025 بروز ہفتہ کو جو انگلینڈ میں چاند نظر آیا، کیا وہ دوسرے دن کا تھا؟ اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ چاند کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے لوگوں نے علماء کرام پر نکتہ چینی کی اور غیر اخلاقی الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ لیکن آج کی ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد آپ کے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم آپ کو شرعی اور سائنسی حوالے سے بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد میرا جواب بھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا بنی۔ جب ہفتے کی شب یکم مارچ 2025 کو یہ ویڈیو واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگائی کہ انگلینڈ میں چاند نظر آ گیا ہے، اس لیے کل بروز اتوار پہلا روزہ ہوگا، تو مجھے کچھ اس طرح کے میسیجز آئے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا جواب ایک ویڈیو میں دیا جائے۔ قاری صاحب، یہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں چاند آج اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، بریڈ فورڈ وغیرہ میں بھی کافی ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب تھا کہ آج روزہ تھا، تو پلیز ذرا ایکسپلین کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب کیا حال ہے؟ ہمارا تو آج روزہ ہے امام صاحب، یہ چاند دیکھو دوسرے دن کا چاند ہے، یہ ایک روزہ کھا گئی ہے ماشاءاللہ، آپ کا بھی روزہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ لوگ کمیٹی والے غلط کرتی ہے، روزہ کھا گیا ہے وہیں۔ اچھا، اگر آپ اس میسج کو پڑھیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک دن پہلے کا چاند ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں لوگوں نے کہا کہ علماء اس بار بھی روزہ کھا گئے کیونکہ یہ چاند دوسرے دن کا ہے، اور اعتراض کرنے والوں کی کچھ کی ویڈیوز یہ ہیں۔ یار یہ 700 ملازم ہے حلال کمیٹی کا، اور لعنت ان کے اوپر، بے شرموں کے اوپر، کہ یہ 2 دن کا چاند اور لوگوں کا، مسلمانوں کا روزہ کھا گئے۔ میں کوئی تعلق نہیں ہے تو آج دیہڑی اساں روزہ کیوں نہیں رکھا؟ چند کلیئر سی تو مولویوں بدماشی کتنی، دن دیہڑے واردات کتنی، تو او بندے خدا نہیں ہو، خدا نہ خوف کرو، اے دخ چند دوے دڑے نہ سامنے زہر ہوئے تے جنہ بندے سنڈے روزہ رکھنا انہاں کی شرم حیا ہونی چاہیے، او خدا نہ خوف کرو۔ اور جیسا کہ آپ نے یہ بھی سنا کہ لوگ علماء کو کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو، حیا کرو، خدا کا خوف کرو، اور ویسے تو ہم سب کو اللہ پاک کا خوف رکھنا چاہیے، لیکن بغیر علم کے گفتگو سے بچنا چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، اور ہمارے اہل علم کا حق نہیں پہچانتا۔ اور جو لوگ بغیر علم کے شرعی مسائل میں خود ساختہ باتیں کر کے مسائل اخذ کرتے ہیں، وہ یہ آیت مبارکہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، آیت مبارکہ کا ترجمہ، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آیت مبارکہ کا ترجمہ، پوچھو اہل ذکر سے اگر نہیں جانتے۔ یہ آیت مبارکہ اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کی کیونکہ جب کوئی ہمیں شرعی مسئلہ درپیش ہو تو ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا کہ اہل علم سے پوچھو۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ جب بھی ہم نے روزہ رکھنا ہو یا عید کرنی ہو تو شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، نہ کہ 28 یا 31 کا۔ حدیث شریف سنیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا تذکرہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سمجھاتے ہوئے فرمایا، مہینہ اس طرح اور اس طرح اور اس طرح ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 بار اپنا انگوٹھا بند کر لیا، یعنی 29 کی گنتی بتائی۔ فرمایا، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو، یعنی عید کرو، اور اگر تمہارا مطلع ابر آلود ہو جائے یعنی بادل آ جائیں تو اس کے 30 دن پورے کرو۔ جو بھی حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس کی عربی کا کچھ حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، فرمایا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور اسے دیکھ کر روزے ختم کرو، یعنی عید کرو۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات آپ یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے چاند کا سائز دیکھنا ہے کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ چاند کی پیدائش کو دیکھنا ہے۔ ہمیں بس حکم ہے کہ چاند دیکھیں۔ اور سائنسی حوالے سے مختصراً آپ یہ سمجھیں، یہ مختصراً اس لیے کہا کہ اگر ڈیٹیل میں گیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ چاند کی پیدائش مطلب دا برتھ آف مون ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جو چاند کی رویت ہونا ہے، اس کا نظر آنا، یہ علیحدہ چیز ہے۔ امید ہے کہ اب مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔
ابو بختری رحمہ نے کہا ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے نکلے تو ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا۔ بعض لوگوں نے کہا تیسری رات کا ہے اور بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ کہا ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوئی تو ہم نے کہا ہم نے چاند دیکھا، تو بعض لوگوں نے کہا تیسری رات کا چاند ہے اور بعض نے کہا دوسری رات کا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا تم نے اسے کس رات دیکھا ہے؟ کہا تو ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے رویت کے لیے اس کو بڑھا دیا، وہ اسی رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا ہے۔ ایک اور حدیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قریب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ملک شام بھیجا۔ میں شام میں پہنچا تو میں نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کا کام پورا کیا اور وہیں پر رمضان المبارک کا چاند ظاہر ہو گیا اور میں نے شام میں ہی جمعہ کی رات چاند دیکھا۔ پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے چاند کا ذکر ہوا تو مجھے پوچھنے لگے کہ تم نے چاند کب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا ہے۔ پھر فرمایا تو نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لیکن ہم نے تو چاند ہفتہ کی شب دیکھا ہے اور ہم تو 30 روزے پورے کریں گے یا ہم چاند دیکھ لیں؟ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے جو کہ انگلش میں ہے، میں آپ کو اس کی اردو بتا دیتا ہوں کہ ہر جگہ پر چاند کی رویت اپنی ہے، اور اگر کسی ایک جگہ چاند نظر آئے تو اس کا اطلاق ان علاقوں پر لازم نہیں جو اس سے دور ہوں۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمیں عید اپنے ملک کے چاند کو دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ مکہ سے شام زیادہ دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کو ترجیح دی، تو پھر ہم لوگ کیوں پاکستان، انگلینڈ، امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں رہ کر سعودی عرب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور عید کرتے ہیں؟ گفتگو میں احتیاط، بغیر علم کے خود ساختہ بے بکانہ باتیں کرنے سے بچنا چاہیے، جبکہ احادیث شریف میں تو یہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اگر کوئی شخص کسی شخص کو فسق یا کفر کی تہمت لگائے اور وہ در حقیقت ایسا فاسق یا کافر نہ ہو تو وہ خود کہنے والے کے خلاف پلٹ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر لعنت بھیجنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جو کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائے تو یہ اس کے قتل کی طرح ہے۔ ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ہلاکت پر سوار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کبھی ایسی بات کہتا ہے جس میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کہنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سے ایمان و دین کی سمجھ عطا فرما کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔